فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صلوات اس کو دیکھو مائی کو پیچھے کرو. میرا زیادہ مجمع تو اس طرح بیٹھا ہے ممبر بیلنس پہ نہیں ہے تو مجھے ٹیڑھا ہو کر بیٹھنا پڑے گا. نہیں ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو نہیں وہ تار بھی مشکل میں آ جائے گا نا. خود کروں گا جو کرنا ہے مجھے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. سید کاظم رضا نقوی اور نقوی خاندان کے تمام مرحومین حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیں گے. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. ایک جوان وجیع الحسن بیمار ہے اس کی شفا کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. زحمت کر لیں تھوڑا تھوڑا سا آگے جگہ بنا سکتے ہیں تو جو احباب اندر تھوڑا سا اور آ جائیں گے تو انہیں آپ کو ثواب میں اضافہ ہوگا. یہ لوگ بیٹھ سکیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا جو میرے سامنے لوگ ہیں وہ قریب آ جائیں اور تھوڑا سا ماشاءاللہ زحمت فرمائیں تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے. ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ ہدیہ کریں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات. اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں. گرمی وہ بھی بکھر کی گرمی اور آپ کا یہ جذبہ اور یہ مجمع اگر دشمن دیکھ لے نا تو اپنا مسلک ہی چھوڑ لے. جا کے کوئی شیعوں کے دشمن کو خبر کرے کہ ہمارا جذبہ ہی تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا. اس جذبے کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. اول تو مجھے معاف کیجئے گا پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. ہماری دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. ہر ایک کو اپنا دشمن نہیں ماننا. کوئی ہے ہی نہیں ہمارا دشمن. یہ جنہوں نے دیواریں کالی کی ہیں نا تکفیری نعروں سے یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. جی ہماری دشمنی کرنے کے لیے صلاحیتیں چاہیے جو ہیں ہی نہیں.
یہ آج منہ چھپائے بیٹھے ہیں اور ہم ایسے مجلس کر رہے ہیں۔ آیت میں نے جو پڑھی ہے اس کا ذرا ترجمہ سن لیجئے اور اس کی تفسیر سن لیجئے، اور اسی طرح میرا بیان مکمل ہو جائے گا۔ آپ کی توجہات اور آپ کے چمکتے ہوئے چہرے اور آپ کے بارونق وجود، آپ کے نورانی مجمع مرحوم کی مغفرت کا سامان بھی ہے اور قوم کی وقار کا سبب بھی ہے۔ ویسے بھی جب بھی مجلس میں جا کے بیٹھیں، جب بھی، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، جب بھی مجلس میں جا کے بیٹھو، دل سے، خلوص سے، سچائی سے وضو کر کے بیٹھا کرو، اس لیے کہ جب بدن پاک ہوگا تو روح پاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو ہمارا یہ مجلس میں بیٹھنا امام حسین کی یونیورسٹی میں داخلہ ہے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد کربلا میں رکھی تھی، اس کا ایک کیمپس ہے بکھر میں، اور اس یونیورسٹی کا رنگ دیکھیے کہ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ٹھیلا چھوڑ کر بھی، ککڑی چھوڑ کر بھی کوئی بندہ بیٹھا ہے، فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، زمیندار بھی بیٹھا ہے اور ہاری بھی بیٹھا ہے، ہر شخص یہاں کے بیٹھا ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ الحمدللہ۔ اور پھر جب مجلس کی بات ہو رہی ہے، ابتدائی چند جملے میں آپ سے عرض کر دوں، جب مجلس کی ہم بات کر رہے ہیں تو مجلس ہو رہی ہے، یہ کوئی شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے۔ میرے بھائی نقوی برادران نے دروازے پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا کہ وہ شناختی کارڈ دیکھے کہ شیعہ آ رہا ہے یا سنی آ رہا ہے، یہ امام حسین کا دروازہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم مجلسیں معمولاً امام بارگاہوں میں کرتے ہیں، مسجدوں میں مجلس نہیں کرتے۔ سارے مسلمان مسجد بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، یہاں بھی مسجد بھی موجود ہے، ہم مدرسہ بھی بناتے ہیں، ہم امام بارگاہ بھی بناتے ہیں، ہم دین پہ خرچہ زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مسجد میں ہندو اور یہودی نہیں جا سکتا۔ کل اگر عیسائیوں نے شکایت کر دی اللہ سے کہ ہم دین سمجھنے گئے تھے، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ آپ jawab دیں گے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا کھلا دماغ، جتنا روشن مزاج، جتنا قلب کا وسیع ہونا علی مولا نے اپنے نوکروں کو سکھایا ہے، اتنا کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ ناراض نہ ہو تو ایک نصیحت کر دوں، چند ہی لوگ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ایک نصیحت کرنے جا رہا ہوں۔ 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے، 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد بولنے سے پہلے۔ ایک کنجوس، کنجوس کا کوئی تعلق نہیں علی سے، جی کنجوس اور علی والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کالر ادھڑا ہوا ہے، پائچے پھٹے ہوئے ہیں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، کون ہے یہ؟ بکھر میں 5 دکانیں ہیں ان کی۔ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ مدرسے میں کیوں لگائے گا؟ مولانا میں خمس اس لیے نہیں دیتا کہ مولوی صاحب کھا جاتے ہیں، تو جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو، تو جو نہیں دے رہا وہ بھی تو کھا رہا ہے، تو اگر پکڑائی اس کی ہونی ہے تو پکڑائی تمہاری بھی ہونی ہے۔ جو نہیں دیتے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور خمس لگ کہاں رہا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، خمس کہاں جا رہا ہے۔ تم نے دیا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ کہاں لگ رہا ہے، جو دینے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کہاں لگ رہا ہے، تمہارا واسطہ ہی نہیں ہے کچھ، تو تم کیوں پوچھ رہے ہو کہ کہاں لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کنجوس اور علی والا ہو نہیں سکتا۔ ایک جوان میرے پاس حضور آیا، کہنے لگا قرآن کی ایک آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا وہ کون سی آیت ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہنے لگا قرآن میں آیت ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ ایک گھرانہ، ایک خانوادہ، ایک قبیلہ ایسا بھی ہے
جو ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی بانٹ دیتے ہیں۔ کہنے لگا ان کے پاس ہوتا ہے دے دیتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں، کیسے سمجھوں؟ میں نے کہا اور پوچھو مجھ سے کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا مولانا پیسے ہوں گے تو ہم سخی ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، تم سخی ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ پہلے خود کو سخی بناؤ، پھر اللہ تمہارے ذریعے تقسیم کروائے گا۔ خود اہل بیت کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا مگر چاہنے والا مراد لے کے جاتا تھا۔ مولا کے گھر میں 3 دن سے سوکھی روٹی اور پانی پہ گزارا تھا۔ مقداد آ گئے مولا علی کے دروازے پر، تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ مولا میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا مقداد صبر کرو، برداشت کرو۔ کہ مولا چھوٹے بچے ہیں، ایک بیوہ بہن کے بچے بھی مقداد کے ساتھ رہتے تھے، مولا انہیں نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت نے اشارہ فرمایا ایک مٹی کے ڈھیلے کی طرف، یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ۔ مقداد اٹھا کے لائے۔ حضرت نے فرمایا اس کے اوپر کہو یا علی۔ بھئی بکھر کا تاریخی مجمع ہے یہ۔ مولا نے فرمایا مقداد اس پہ کہو یا علی۔ مقداد نے پتھر کے ڈھیلے پر، مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ فرمایا ماشاءاللہ۔ مولا نے فرمایا جاؤ، جا کے سونے کو فروخت کرو اور اپنے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مقداد نے ایک اور پتھر تلاش کیا اور اس سونے کو توڑنا شروع کیا۔ ایک چھوٹی سی سونے کی ڈلی اٹھائی، باقی سونا وہیں چھوڑ دیا اور مولا کو سلام کر کے جانے لگے۔ مولا کی آواز آئی مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مڑ کے دیکھا، کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ بھئی ایک شیعہ کا عقیدہ، ایک مولا سے بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ جملہ سنے حضرت مقداد کا۔ مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا۔ مقداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ یہ گھرانہ دارائی میں بھی دیتا ہے، ناداری میں بھی عطا کرتا ہے۔ بکھر پرانا شہر ہے، شاعر حضرات تشریف فرما ہیں۔ شاعری میں میرے بھائی نے مجھ سے پہلے ابھی کلام پڑھا۔ شاعری میں شاعر کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک آمد کی کیفیت ہوتی ہے، ایک آورد کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ شاعر قلم اٹھائے بغیر 10 مصرے کہہ دیتا ہے، ایک آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، مصرے ذہن میں آتے جاتے ہیں، وہ لکھتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مصرع 10 دن میں نہیں ہوتا، اٹکا ہوا ایک مصرے کے اوپر۔ بھئی کلام کا کیا ہوا؟ کہا جی مصرع نہیں ہو رہا، کلام آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ چلے کوئی بات نہیں، شعر کہنا تو آتا ہے، زبردستی کا مصرع کہہ دیتے ہیں، یہ کہلاتا ہے آورد، زبردستی کی بھرتی۔ جیسے شاعروں کے ہاں آمد کی کیفیت ہوتی ہے نا، اہل بیت کے ہاں سخاوت میں آمد ہے۔ دروازے پر مسکین، یتیم اور اسیر آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے، یتامہ نہیں آئے تھے، اسرا نہیں آئے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں، مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے، اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے۔ ایک روٹی دے دیتے اس کا بھی پیٹ بھر جاتا، یہاں بھی افطار ہو جاتا۔ مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 ملی۔ اگر مولا علی سے میں کہوں یا علی آپ ایک روٹی اسے دیتے باقی آپ بھی کھا لیتے، عجب نہیں مولا کا جواب آئے مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے۔ جو اہل بیت کے دروازے پر آ کے مانگے گا سب اسے عطا کریں گے۔ ایسے سخیوں کے ماننے والے، لہذا علی کا ماننے والا بولیے کنجوس نہیں ہو سکتا۔ دوسرا شخص بتاؤں کہ جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد کہنے سے پہلے۔ دوسری کمزوری علی والوں میں کون سی نہیں ہوتی؟ علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا۔ جو ڈر جائے، جو دب جائے، جو گھبراتا ہو، وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ جی پریشان ہو جائے۔ میرے بچوں جوانوں، مزدوری محنت کرنے والے غریبوں، علی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔
علی مولا غریبوں سے اتنا پیار کرتے تھے، فقیروں سے اتنا پیار میرے مولا کا تھا. سنیں جملہ کہ مالک اشتر کہتے ہیں کہ علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میرا دل کبھی کبھی کہتا تھا کاش میں بھی فقیر ہوتا. ساتھ بٹھاتے تھے، کھانا ساتھ کھلاتے تھے، ان کی بستی میں چلے جاتے تھے. یہ کیا کرتے تھے علی؟ اہل دقت بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ تشریف فرمائے، زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، حیثیت والے لوگ بیٹھے ہیں. کیا کرتے تھے علی مولا؟ سب سے بڑی کمزوری بد اعتمادی ہے اور سب سے بڑی دولت اعتماد ہے. اگر کسی کی 10 لاکھ کی تنخواہ ہو اور وہ بد اعتماد ہو، اور کوئی 100 روپے بچاتا ہو اور پر اعتماد اور با اعتماد ہو، بتاؤ امیر کون ہے؟ امیر وہ ہے کہ جو با اعتماد ہے. غریب حقیقت میں وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہے مگر بد اعتماد ہے. سب سے بڑا عنوان مولا کی زندگی میں خود نبی نے فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. اللہ نے یا علی تمہیں 2 چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے. اللہ نے تمہیں سجایا ہے. اللہ نے تمہیں دنیا کا زاہد بنایا ہے، مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے. علی جس کے ساتھ، اچھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اگر میں اسے ہاتھ ملا لوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میں اسے ہاتھ ملا کر اس کی خیریت پوچھ لوں، اس کا نام پوچھ لوں، اس کی کلاس پوچھ لوں، کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو، یہ شاید 10 دن تک لوگوں کو ٹھہرا کے روک کے بتائے گا کہ فلاں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا. اعتماد بڑھ جائے گا اس کے اندر، شخصیت اس کی بننے لگے گی. یوں ہی سرکار دو جہاں نے بچوں کو اہمیت نہیں دی ہے جی. اگر میں جو کچھ حیثیت نہیں رکھتا ایک بچے سے بات کر لوں تو اس کی شخصیت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے. علی مولا غریبوں سے بات کرتے تھے. خبردار بڑی گاڑی سے اترنے والا امیر نہیں ہوتا اور پیدل ہونے آنے والا ذلیل نہیں ہوتا. خبردار کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے دیکھو تو اسے ذلیل نہ سمجھنا. ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. اور اگر کوئی امیر آدمی کوئی مہنگے کپڑوں اور مہنگی گاڑی میں آ رہا ہو تو اس کو اس بنیاد پہ روب میں نہ آنا کہ وہ بڑا آدمی ہے. کیا معلوم کہ جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور بڑی گاڑی سے اتر رہا ہو وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کا پائچہ پھٹا ہوا وہ اللہ کا ولی ہو. خبردار کپڑوں کی بنیاد پر، بنگلوں اور گاڑیوں کی بنیاد پر احترام نہیں ہوگا. یہ علی کا پیغام ہے، یہ میرے مولا علی کی نصیحت ہے. بے احترامی تو ہمیں کسی جانور کی بھی نہیں کرنی. میں ہرگز بے احترامی سکھانے کے لیے ممبر پہ نہیں بیٹھا. کسی جانور کی بھی بے احترامی نہیں کرنی ہے. ایک شخص امام حسن کے سامنے ایک بکری کو اس نے پتھر مارا، مولا کے سامنے ایک بکری کو اس نے پتھر مارا، بکری ڈر کر بھاگی. مولا نے 3 دن اس سے بات نہیں کی. تم نے ایک جانور کو ڈرایا ہے. بے احترامی تو جانور کی بھی نہیں کرنی، لہٰذا کسی پیسے والے کی بھی نہیں کرنی، غریب کی بھی نہیں کرنی. مگر سب سے بڑی بات معاشرے کے اندر تعداد کن کی زیادہ ہے مجھے یہ بتائیے. متوسط بھی نہیں، متوسط سے نیچے کا طبقہ معاشرے میں زیادہ ہے. میں انہیں مد نظر رکھ کر بات کروں یا 5% کو مد نظر رکھ کے ہمیں بات کرنی ہوگی؟ ہمیں انہیں مد نظر رکھ کے بات کرنی ہوگی کہ جن کا زیادہ کثرت سے جن کی تعداد ہے. مجھے معاف کیجئے گا، بہت بری بلا ہے جسے پیسہ کہا جاتا ہے. یہ تو جیسے جیسے بڑھنے لگتا ہے میں ماتمی حلقے سے نکل کر کنارے پہ کھڑے ہو کے آہستہ آہستہ ماتم کرتا ہوں. جیسے ہی یہ پیسہ بڑھنے لگتا ہے تو میں تو نماز جماعت بھی چھوڑ دیتا ہوں. جیسے جیسے میرا گریڈ بڑھنے لگتا ہے، میرا پیسہ بڑھنے لگتا ہے، میں نماز جمعہ میں بھی نہیں آتا. جیسے جیسے میرا پیسہ بڑھنے لگتا ہے میں پورا جلوس بھی نہیں کرتا، آدھے جلوس میں سے واپس آ جاتا ہوں. جیسے جیسے میرا پیسہ بڑھنے لگتا ہے مجھے ماتمیوں کے عیب نظر آنے لگتے ہیں، مجھے اپنی قوم کے عیب نظر آنے لگتے ہیں. شیعہ تو ویسے ہیں، شیعہ تو ویسے ہیں، تم 10 سال پہلے ایسے ہی تھے، آج پیسہ بڑھ گیا ہے تو تمہیں عیب نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. مجھے واقعاً بکھر میں بہت تھکا ہوا پہنچا ہوں. یہاں پر رستے مجھے بتایا گیا تھا رستہ بڑا اچھا ہے مگر انتہائی خراب رستہ تھا.
مجھے بتایا گیا تھا کہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، ہم 2.5 گھنٹے میں پہنچے ہیں۔ تو میں ابھی 5 منٹ پہلے میرا موڈ خراب تھا، مگر آپ کو دیکھ کر میں ایسا لگ رہا ہے جیسے معراج کر رہا ہوں۔ میں آپ کا شوق، آپ کا ذوق، آپ کا اہل بیت سے پیار، آپ کا اس ذکر سے عشق، ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ تھوڑا سا بات آگے بڑھاؤں؟ توجہ چاہوں گا۔ مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ بھائی بولیے، بات کیجئے تھوڑا۔ کربلا میں، مشہد میں، نجف میں لاکھوں۔ واہ، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ مشہد مقدس میں لاکھوں شیعوں کے درمیان 2 4 5 20 15 میں کہیں کہیں کھڑے کھڑے لوگ نظر آتے ہیں جو ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ دوسرا پیغام وہ یہ دیتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ مجھے جو دین بتایا گیا ہے میں اس کے اوپر جرات رکھتا ہوں کہ عمل کروں۔ جتنا پیارا وہ سنی لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مجھے اتنا ہی برا وہ شیعہ لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے زمیندار، ہمارے چودھری، ہمارے وڈیرے، ہمارے افسران، ہمارے ڈائریکٹرز، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے وزراء، ہمارے سیکریٹریز، ہمارے ججز جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہو علی والا ہوں۔ اعتماد کے ساتھ کہو کہ فقہ جعفریہ پہ عمل کرتا ہوں۔ شرمندہ نہیں ہوں کہ امام صادق کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں امام صادق کے فقہ پر عمل کرتا ہوں۔ جی کیا پریشانی ہے؟ دور بدل گیا۔ انہوں نے 10 سال پہلے تک خوب ہمیں مار لیا اس ملک میں، اب وقت بدل گیا ہے، ہمت کا وقت ہے، دور تبدیل ہو رہا ہے۔ مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں، بہت ساری الجھنیں دور ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں وہ سنی بھائیوں کے خلاف وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں، میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو، ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو نہیں سکتا کوئی سنی اور وہ شیعہ نہ ہو۔ یہ کیسا سنی ہے جو یا علی مدد نہیں بولتا؟ یہ کون سا سنی ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا؟ ہو نہیں سکتا، مانا نہیں جا سکتا کہ کوئی سنی اور وہ اہل بیت کا محب نہ ہو۔ بات سنی شیعہ کی نہیں کر رہا، مگر میں شیعوں کو اعتماد دینے کی بات بھی کر رہا ہوں، ان بچوں اور جوانوں کو۔ میری طرف توجہ کریں گے، بچوں کا مجلس میں لانا بھی ضروری ہے اور ان کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جو لے کر آئے نا وہ اپنے ساتھ ہی بٹھائے انہیں، وہ لانے کے بعد بھول نہیں جائے کہ بچہ میرے ساتھ آیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ بات آگے جائے۔ پہلا شخص کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوتا، ماشاءاللہ بکھر ماشاءاللہ۔ دوسرا بزدل علی والا نہیں ہوتا۔ تیسرا شخص کا نام بتاؤں؟ تنگ نظر، گھٹا ہوا دماغ، چھوٹے ذہن والا، بات بات میں لڑنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلقات توڑنے والا۔ وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ شیعوں میں وہ فلاں نہ ہے اور فلاں نہ ہے، پھر سیدوں میں وہ زیدی ہے، وہ نقوی ہے، وہ بخاری ہے، وہ کاظمی ہے۔
اور وہ اس علاقے کا ہے اور وہ زبان بولتا ہے. یہ تنگ نظری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، میں شادی میں نہیں بلاؤں گا. میں نقوی ہوں، انہوں نے مجھے زیدی لکھ دیا تھا، میرا نام بگاڑ دیا، میں ان کے گھر ہی نہیں جاؤں گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والا، تنگ نظری کا شکار، نفرت کرنے والا، چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی غلط فیصلے لینے والا علی والا نہیں ہوتا. تھکے نہیں ہیں تو میں مثال دوں. میرے مولا علی کا یہ جملہ، میرے مولا علی کا یہ فقرہ معمولاً وسعت علم علی پر ہم دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں. فرمایا لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، علی کہہ رہے ہیں لو سنیت لی الوسادہ لفتحت اہل تورات بتوراتہم، تو میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، وَأَهْلَ إِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ، اور انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا. اور تورات زبور انجیل قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے. ماشاءاللہ یہ جہاں مولا کے علم کی وسعت پر مولا کا فرمان دلیل ہے کہ علی مولا تورات زبور انجیل قرآن تمام آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، وہاں وسعت علم کے ساتھ وسعت قلب علی پر بھی دلیل ہے. فرما دیتے انجیل منسوخ ہو گئی ہے، میں عیسائیوں کے فیصلے نہیں کروں گا. فرما دیتے تورات منسوخ ہو گئی ہے، میں یہودیوں کے فیصلے نہیں کروں گا. مگر علی عیسائیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں، اپنا دروازہ یہودیوں کے لیے کھول رہے ہیں. مولا کے دروازے پر آنے والا سب وہ نہیں تھے کہ جو چاہتے تھے، مولا کے مخالف بھی مولا کے گھر آتے تھے. یہ ہے حسن علی کا. لہذا علی کے چاہنے والے اپنے ذہن کو ذرا وسیع کریں گے. میں بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہوں. تنگ نظری سے باہر آئیں گے، سب سے پیار کریں گے. ایک شیعہ بچوں کو نصیحت کروں گا، مٹھائی کا ڈبہ، پھول کا گلدستہ اپنے علاقے کے دیوبندی اور بریلوی عالم کے دروازے پہ لے کے جاؤ. بکھر میں تلاش کرو، شیعہ جوان لسٹ بنائیں کہ بکھر میں کتنے سنی عالم رہتے ہیں، اور ان کے دروازے پہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں، گلدستہ لے کے جائیں، اور گلدستہ دے کر کہیں کہ میں شیعہ ہوں، ہمارے عالم نے کہا ہے سنی عالموں کا احترام کیا کرو. کہتا ہوں اگر آپ نے ایک سال یہ پریکٹس کر لی نا، اور ہر شہر میں، ظاہر میں بکھر میں مجلس ضرور پڑھ رہا ہوں مگر بکھر کے لیے نہیں پڑھ رہا، اگر ہر شہر میں یہ پریکٹس ہو گئی تو آپ دیکھیے گا رنگ ہی بدل جائے گا. سارا مسئلہ دور رہنے سے ہے. آپ ذرا قریب جا کے بیٹھیے، ماتم سمجھ میں آ جائے گا، صلوات سمجھ میں آ جائے گی، علیہ السلام بولنا سمجھ میں آ جائے گا، کالے کپڑے پہننا سمجھ میں آ جائے گا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا سمجھ میں آ جائے گا، سجدہ کا کیوں رکھتے ہیں سمجھ میں آ جائے گا. کوئی کام آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کرتے، بس بات پہنچا نہیں پائے ہیں. ہم نے ابھی بات پہنچائی نہیں ہے، اپنا مقدمہ لڑا نہیں ہے. گفتگو ہوگی، ملاقاتیں ہوں گی، مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اب ذرا تسلی دیجئے کہ مجلس شروع کروں. فمن حاجک فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، الجھے، تمہاری بات کو تسلیم نہ کرے، دلیل نہیں ہے پھر بھی نہ مانے، دلیل سن لی پھر بھی نہ مانے، دلیل کا جواب نہیں ہے پھر بھی تسلیم نہ کرے، فقل، تو پھر ان سے کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناکم، ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، تھکے تو نہیں ہیں؟ میں وہی ترجمہ کرنے جا رہا ہوں جس پہ میرا دل ہے، اور ترجمہ بغیر دلیل کے نہیں ہو رہا. ترجمہ کیا ہے؟
وانفسنا وانفسکم، سب نے ترجمہ کیا ہے ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ ترجمہ کہاں ہوا؟ ترجمہ کرو نا، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ جی 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 ماشاءاللہ۔ امت کا ایک طبقہ ہے جسے شوق ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بولے، انہیں جا کے خبر کر دو کائنات میں نبی جیسا ایک ہی ہے جسے علی کہا جاتا ہے۔ اس کائنات میں بس ایک ہی وجود ہے جو نبی جیسا ہے، اور وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اور میرا اور آپ کا اعزاز یہ ہے، ہماری عزت یہ ہے کہ ہم جس کے دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے؟ ادھر منہ کر کے انہیں تو بھائی ان کی طرف سے کوئی اور نعرہ لگا دے کرتا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کائنات میں اگر نبی جیسا کوئی ہے تو وہ صرف مولا علی کی ذات۔ ہاں ہاں، نبی کے علاوہ، علی کے علاوہ کوئی ایک جیسا نہیں ہے۔ یا علی تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ بھائی بولیے تو میں فضائل پڑھوں۔ میں اور علی ایک نور، میں اور علی، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے دو ہیں، اور نبی کو توڑ کر، نبی کا ٹکڑا کر کے، نبی کے نور کا شگافتہ کر کے علی کو بنایا ہے۔ علی نبی کا جز ہے، نبی علی کا جز ہے، اور جو جز ہو جائے وہ جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ علی مولا کو نبی کا محتاج بنا دیا، اور نبی مولا کو علی کا حصہ بنا دیا۔ پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل القمر اذا طلع اضاءت الظلم، علی کی مثال ایسی ہے جیسے چاند جب وہ نکلتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں۔ پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل الراس من الجسد، علی کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر اور جسم۔ علی میرا سر ہے، میں علی کا جسم ہوں۔ پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں گھومنے نہیں جاتا۔ پھر کبھی فرمایا میرے مولا نبی، میرے مولا ہماری ہدایت کے لیے کہ نبی مجھ جیسا، فرمایا انا و علی ابا ہذہ الامہ، تھک تو نہیں رہے، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ واہ 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 واہ۔ انا و علی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یا رسول اللہ، دو باپ کی نسبت تو مانوس نہیں ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں کے دو باپ تو پھر مانوس نہیں ہے بات۔ فرما رہے میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ کیا فلسفہ ہے اس قول کے اندر؟ کیا مطلب ہے اس قول کا؟ سمجھنے کے لیے سوچ رہا ہوں۔ میرے مولا فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ جب تک اولاد کی تربیت مکمل نہ ہو باپ کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر 10 سال کا لڑکا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو باپ کو پیسے بھرنے ہیں، اور اگر 18 سال کا کوئی جوان کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو وہ خود ذمہ دار ہے، اس لیے کہ یہ بالغ ہو گیا ہے۔ بالغ ہو جانے کے بعد وہ خود ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ جی، بالغ ہونے کے بعد، اولاد کے بالغ ہونے کے بعد ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے، وہ خود ذمہ دار ہے۔ جب 18 سال کے لڑکے کا باپ ذمہ دار نہیں ہے، تھکے تو نہیں ہے بات کروں،
جب 18 سال کے لڑکے کا باپ ذمہ دار نہیں ہے تو 1400 سال پہلے اگر کوفے والے کالے کپڑے پہنتے تھے تو ہم ان کے ذمہ دار کیوں ہیں؟ ہمارا توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ماشاءاللہ باپ کی ضرورت اس وقت تک رہے گی جب تک امت بالغ نہیں ہوگی۔ سرکار کی 23 برس کی نبوی زندگی میں امت بالغ نہیں ہوئی۔ اب ایک ایسے باپ کی ضرورت ہے جو انہیں بالغ کرے، اور وہ علی ہے۔ لہذا تب جب میرے مولا علی نے 3 جنگیں لڑی ہیں تو امت کے بلوغت میں اضافہ ہوا ہے، امت کے شعور میں اضافہ ہوا ہے، امت سمجھنے لگی ہے کہ کیسے مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، آخری جنگ علی کی، امت کو باشعور بنانے کی جنگ۔ پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے، لمبی لمبی تسبیحیں ہاتھ میں تھیں، دائم الصیام تھے اور قائم اللیل تھے، حافظان قرآن تھے اور علی ان کے گردن اڑا رہے تھے۔ یہ علی کے علاوہ کسی اور کی جرت بھی نہیں تھی۔ شعور بڑھا رہے ہیں میرے مولا امت کا، امت کو بالغ بنا رہے ہیں۔ جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے، اتفاق سے لاغر بھی ہے اور اتفاق سے پیٹ سے بھی ہے۔ زیادہ دوڑا بھی نہیں پائیں گے علی اسے، ویسے ہی علی کو دوڑنا اچھا نہیں لگتا۔ مولا گھوڑی پر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص نے دور سے آواز دے کر کہا، یا علی نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ جنگ جیت نہیں پائیں گے۔ سن لیا آپ نے؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ائمہ کا حساب بھی لگاتے ہیں، جی اپنی حدوں سے باہر نکلتے ہیں۔ مولا نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ اتر آئے گھوڑی سے، بیٹھتے بیٹھتے اتر آئے، قریب بڑھے اس کے، وہ قریب آنے لگا، مولا قریب گئے۔ مولا نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پہ فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ جواب ہی نہیں دے پایا۔ حضرت نے فرمایا چل بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا تو ستاروں کی اور آسمان کی باتیں کر رہا تھا، بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ خاموش، جواب ہی نہیں آیا اسے۔ حضرت نے فرمایا چل تو زمین کی بھی بات نہیں بتا رہا، آسمان بھی تجھے نہیں پتا۔ گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش، بول ہی نہیں پایا۔ حضرت نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، تجھے سامنے کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ سن، میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں ہے۔ میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ میں جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں میرے شہیدوں کے نام کیا ہے، ان کے بھاگنے والوں کے نام کیا ہے۔ وہ علی مولا، وہ نفس پیغمبر مولا۔ نبی فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، انا و علی ابا و ہذہ الامہ۔ یہ سال ثواب کی مجلس ہے اور جن مرحوم و مغفور کی مجلس ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث کی تشریح کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ پورا خانوادہ وزارت حسین نقوی مرحوم اللہ مقامہ بکھر کی ایک تاریخ ہے۔ میں بھی رستے میں میرے ساتھ جناب ملک عقیل صاحب وہ پہلی مرتبہ بکھر آئے تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بکھر ایک ہسٹری رکھتا ہے، بکھر کی ایک تاریخ ہے۔ دیکھیے یہاں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کچھ جگہ بنا لیجئے یا تو انہیں آنے دیجئے، کچھ کیجئے، جگہ بنائیے، آگے آ جاؤ، جو دروازے پہ بیٹھے ہو نا وہ آگے آ جاؤ، تھوڑا سا ادھر آ جائیں، آگے جگہ ہے اس طرف، یہ تھوڑا سا جگہ دے دینا ساتھ والے، تکلیف میں آ جاؤ گے۔ یہ برادران یہ آگے آ جائیں، ادھر جگہ ہے، آگے آ جائیں ادھر، تھوڑا سا آگے آ جائیں، راستہ دے دیں بھائیوں کو، راستہ دے دیں، آگے ادھر جگہ ہے۔ آپ تھوڑی زحمت کرو، آگے آؤ تاکہ جگہ بنے وہاں۔ یہاں اندر جگہ ہے، اس طرف جگہ ہے۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ خوشنو کی قائم آل محمد بلند صلوات۔
دے دیں سامنے والے جی. ایک صلوات ہدیہ کریں ذرا محمد والے. اس سے اونچی صلوات, اس سے بھی اونچی صلوات. اس سے بلند صلوات. حاجات کی برابری کے لیے صلوات. بیماروں کے شفا کے لیے صلوات. رزق میں اضافے کے لیے صلوات. پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے صلوات. سیاستدانوں کو اللہ عقل عطا فرمائے اس قبولیت کے لیے صلوات. ہماری ریاست کو اللہ مضبوط کرے اس کے لیے صلوات. آپ سب کی حاضری کی قبولیت کے لیے صلوات. بس بھائی بیٹھ جاؤ, بس بیٹھ جاؤ. جو جہاں بیٹھ جاؤ, یہیں بیٹھ جاؤ, یہیں بیٹھ جاؤ. اگر سب مکمل توانائی کے ساتھ صلوات ہدیہ کریں. ماشاءاللہ. بات آگے بڑھے. توجہ ہے. انا و علی ابا هذه الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. امت بالغ کرنا چاہتے ہیں نبی, امت کو باشعور بنانا چاہتے ہیں. ایک سبب تو یہ جو میں نے بیان کر دیا. دوسرا سبب بھی بتا دوں. خرسندی, شادمانی, شادی خوشی کے ایام آپ شادی کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں. مولانا حضرات بھی مجلس میں یقیناً کہیں ہوں گے. مولانا حضرات جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو جو نکاح کا صیغہ پڑھنے سے پہلے دلہن کا وکیل دلہن سے جا کے اجازت مانگتا ہے. کبھی اتفاق ہوا ہوگا آپ کا کہ دلہن سے, آپ کے گھروں میں بھی شادیاں ہیں, دلہن سے اجازت لینے کے بعد جب مولانا نکاح شروع کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دلہن کے والد کہاں ہیں. اگر کوئی کہے جی ریسیپشن پہ ہیں, استقبالیے پر ہیں, تو کہتے ہیں جی انہیں بلا لیجئے, میں نکاح شروع کر رہا ہوں. انہیں بلا لیا جاتا ہے. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی اجازت ہے آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھا دوں. اور اگر وہ نہ آئیں یا نہ ہوں یا کہیں کہ جی نہیں میں اجازت نہیں دیتا, تو محتاط علماء نکاح نہیں پڑھاتے. فرض کیجئے کہ اگر کسی لڑکی کا باپ یہ کہے کہ میں اجازت نہیں دیتا, تو کبھی کسی کونے سے آواز آج تک سنی کسی نے کہ کسی نے کہا ہو کہ کوئی بات نہیں ابا اجازت نہیں دے رہے تو اماں سے پوچھ لیجئے. بھائی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ضرور ہے مگر ماں ولی نہیں ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ضرور ہے مگر ماں کے پاس ولایت نہیں ہے. باپ اجازت نہیں دے رہا تو پھر دادا سے پوچھا جائے گا. دادا اجازت نہیں دے رہے اور باپ اجازت دے رہا ہے تو پھر بھی نکاح نہیں پڑھایا جائے گا, کیونکہ دادا کی باپ پر بھی ولایت ہے. ہاں یہ شرعی مسئلہ ضمناً بیان ہو گیا. اگر دادا کہہ رہا ہے نا میں راضی نہیں ہوں اور باپ راضی ہے, پھر بھی محتاط علماء نکاح نہیں پڑھائیں گے, اس لیے کہ جو اجازت دے رہا ہے اس کی ولایت چھوٹی ہے, جو اجازت نہیں دے رہا اس کی ولایت زیادہ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ کہا جائے کہ ماں سے پوچھ لو, مگر ماں ہے, ولایت نہیں رکھتی. شاید نبی یہ فرما رہے ہو کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے سامنے آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے, یہ دیکھنا کہ تمہارا باپ علی کیا کہہ رہا ہے. مولا علی کے بغیر امت کا گزارا نہیں ہے. ماشاءاللہ. مجلس اس وقت میرے حساب سے اب شروع ہوئی ہے, مجلس پڑھوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ امت کے بعض لوگ کب سمجھیں گے بات کو.
کچھ لوگ ہیں اس معاشرے میں جو کہتے ہیں دنیا میں علی چوتھے نمبر پر ہے، مگر کہتے ہیں آخرت میں پہلے نمبر پر ہے۔ جو آخرت میں پہلے نمبر پر ہو اسے دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ مانو۔ کوئی ناراض نہ ہو تو میں جملہ کہہ دوں، مجھے وہ ملنگ بڑا اچھا لگتا ہے جو ڈنڈا اٹھا کے کنٹھے کلابے ڈال کے چٹیا بندے چھوڑ کر بازاروں اور کوچوں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ وہ وقت آنے ماحول جا رہا ہے، مولا علی کے دروازے پر ماحول آ رہا ہے، سب کو اس دروازے پر آنا ہے، آج نہیں کل سب کو اس دروازے پر آنا ہے۔ عجیب انداز ہے، جنت بغیر علی کے ہلتی نہیں ہے۔ جملہ سجا رہا ہوں، جنت بغیر علی کے سجتی نہیں ہے۔ روایت سنا رہا ہوں، جنت میں جو پردے لگے ہوئے ہیں، تھک رہے ہیں آپ، اللہ نے جنت کو پردوں سے سجایا ہے۔ وہ جو پردے اللہ نے جنت کے اندر لگائے ہیں، ان پردوں پہ لکھا ہوا ہے علی علی علی۔ جنت کے 8 دروازے اور 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے دروازے پر جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے، اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے، عَلَى صَفَاحِ الذَّهَبِ، جو سونے کی تختی پہ جا کے بجتی ہے، اِذَا دَقَّتِ الْحَلْقَةِ تَنَّتْ وَقَالَتْ، جب یہ درِ جنت کی زنجیر بجتی ہے، اِذَا دَقَّتِ الْحَلْقَةِ، جب یہ حلقہ در جنت، زنجیر در جنت دق الباب کرتی ہے، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت، اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے، وقالت یا علی یا علی یا علی۔ اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی سے پوچھا کہ جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے، تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لوگے۔ اللہ خالق و مالک جنت ہے، اللہ نے جنت کا اختیار علی کے 2 بچوں کو دیا ہے۔ یہ ہوا وہ پیغام، یہ ہوا وہ موضوع کہ جس پہ کوئی تردد، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دنیا بھی اللہ نے ان کی خاطر بنائی اور قیامت بھی ان کے نام پہ سجے گی اور جنت بھی ان کے نام پر نکھرے گی۔ اور سیدہ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے بابا کی امت کی بخشش میری ذمہ داری ہے۔ فرمایا میری ذمہ داری ہے، میں اپنے بابا کی امت کو بخشواؤں گی، لہذا شوہر بھی ایسا جو امت کو بخشوائے، بچے بھی ایسے جو امت کو بخشوائیں۔ یہ نظام بھی سیدہ کے بچوں نے ایسا بنا کے دے دیا کہ یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ اس وقت گویا مجلس میں نہیں، ہم منا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا گردن ہلائیے تاکہ میں اچھا بولوں۔ ہم اس وقت مجلس میں نہیں، ہم مزدلفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم منا میں نہیں بیٹھے ہوئے، مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے، مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بھائی آمادہ ہو جائیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس وقت ہم فرش عزا پر نہیں بیٹھے، عرش سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب زمین پر مولا حسین کا ذکر ہوتا ہے تو عرشی فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں زمین پر لے جاؤ، اور جن فرشتوں کو آنے کی اجازت ملتی ہے جب وہ لوٹ کر جاتے ہیں، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو،
تو ان کے اندر سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جو عرش کے فرشتوں نے سونگھی نہیں ہوتی، اور وہ جو رہ جاتے ہیں فرشتے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ تاکہ ہم یہ خوشبو لے کر آئیں۔ تو وہ یہاں سے جانے والے فرشتے کہتے ہیں انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، ہم اس فرش سے مس ہو کر آئیں گے جہاں حسین کے عزادار بیٹھے تھے۔ وقت میرے پاس کم ہے مگر ان کی عقیدتوں میں کمی نہیں ہے۔ مجلس عراق اور ایران میں تو ہو نہیں رہی ہے کہ سب چپ چاپ بیٹھے ہوں، یہ بر صغیر میں پاکستان ہندوستان کا مجلس کا یہی رنگ ہے۔ تو میں کوئی بات کروں گا تو آپ محبت سے صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ بات روشن ہے، قرآن میں اللہ نے نبی جیسا علی مولا کو قرار دیا ہے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ جب بات دلیل استدلال سمجھ میں نہ آئے، تسلیم نہ کیا جائے، ضدیت کی جائے تو پھر مباہلہ ہوتا ہے۔ مباہلہ علمی مقابلہ نہیں ہوتا، کردار کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے تائید لیں گے کہ ہم میں زیادہ کردار والا کون ہے۔ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ان پہ لعنت کر دے جو جھوٹے ہیں۔ آمادہ ہیں جملہ کہوں؟ سچے تو ابو ذر سے زیادہ کون ہوں گے؟ زمین و آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا، مگر اتنا بڑا سچا بھی مباہلے میں نہیں آیا۔ اتنے بڑے سچے کو بھی نبی لے کر نہیں آئے، اس لیے کہ سچا ہونا اور ہے، جھوٹوں پہ لعنت کرنا اور ہے۔ ہر ایک کے بس کی نہیں ہے جھوٹوں پہ لعنت کرنا، کہیں گے پلٹ کر واپس نہ آ جائے۔ جی بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں میں قدم رکھتے ہیں مگر وہ ان کا میدان ہوتا نہیں ہے، اور ہر شخص اگر اپنی حدوں کو پہچان لے تو پھر وہ جبریل جیسا بن جاتا ہے۔ حدوں کو پہچاننا ہے، پھر ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے بچوں جوانوں، لعنت کوئی معاف کیجئے گا دھماکہ نہیں ہے، کوئی فائرنگ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے۔ جن کی زندگیوں میں برکت نہ ہو ان پہ لعنت ہوتی ہے، اور جن کی زندگیوں میں ایسی برکت ہو کہ 1400 سال پہلے تنہا کر کے مارا، اور آج کون سا شخص ہے جس کے دل میں حسین کی قبر نہ ہو۔ برکت ایسی ہوتی ہے کہ کربلا میں ایک غریب کا مزار آج بھی امت کو نہیں انسانیت کو ہدایت دے رہا ہے۔ برکت ہوتی ہے تو پھر ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے، بظاہر وہ 6 مہینے کا ہے مگر اس نے صدیوں عمر رکھنے والوں سے زیادہ کام کیا ہے۔ حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آمادہ ہو رہے ہیں رونے کے لیے آپ؟ جب مجلس میں بیٹھا کریں تو تکلف کر کے نہ رویا کریں، ایسے رویا کریں جیسے ہمارے گھر میں میت ہوئی ہے۔ جی جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں۔ حسین مولا نے لاشیں بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ نام بتاؤں لاشوں کا؟ ایک لاشا قاسم کا لاشا، اپنے پامال بھتیجے کا لاشا
कैसे उठाया मौला ने, ये हुसैन का जिगर ही जानता है। लाशा उठा तो लिया, बड़े एहतमाम से लाशा उठाकर लाए, मगर जैसे ही खेमों के करीब आए तो क्या देखा कि बीबियां खेमों से निकल निकल कर आ रही हैं हुसैन मौला का इस्तकबाल करने के लिए। ताज्जुब जब हुआ कि जब इस बच्चे की मां नजर नहीं आई तो ताज्जुब से पूछा, बहन ज़ैनब, भाभी उम्मे फरवा कहाँ है? फरमाया, भाई भाभी अपने खेमे में नहीं है। ढूंढ मची, सुन रहे हैं आप, ढूंढ मची जनाब उम्मे फरवा की कि बीबी कहाँ है। तो क्या देखा, खेमे की पुष्ट पे सजदे में है, पेशानी सजदे में है और बार बार कह रही है, शुक्रन शुक्रा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। या अल्लाह कल क़यामत में मैं अपनी ज़हरा बीबी को शक्ल दिखा सकूं। कुछ देर में सजदा मुकम्मल हुआ तो जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, भाभी हुसैन बुला रहे हैं। आई मेरी बीबी उम्मे फरवा वहाँ जहाँ लाशा रखा हुआ था, अपने बच्चे का पामाल लाशा देखकर गौर से देखा, आंखों में आंसू भर के फरमाने लगी, मुझे कासिम का कुर्ता दे दीजिए। इमाम ने नहीं पूछा कि भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी जो घोड़ों की टापों से चाक चाक हो गया, जो घोड़ों के दौड़ने से तार तार हो गया, भाभी उस कुर्ते का क्या करेंगी। मगर एक दुखिया माँ जो माँ भी है और बेवा भी है, इमाम हुसैन ने कुछ ही देर में वो खून भरा कुर्ता जनाब उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने उस कुर्ते को खेमे में ले जाके रख दिया। असर आशूर खेमे लुटे। 11 मुहर्रम को ये काफिला कूफा गया, कूफे से शाम गया, शाम में जिंदान में असीर रहा, असीरे से रिहाई मिली तो तबर्रुकात वापस आए। हर बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी, जनाब उम्मे फरवा ने अपनी गठड़ी सीने से लगाई हुई थी। ये काफिला शाम से करबला गया, करबला से ये मदीना गया। जब मदीना पहुंची ना तो फरमाने लगी, मेरा ऊँट जन्नतुल बकी ले जाओ। जब जन्नतुल बकी पहुंची तो कब्र इमाम हसन के बराबर में बैठी, गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पर फैला दिया, आवाज देकर कहा, मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी लेकर आए। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, मुझे चंद मंजिलें लेने दीजिए ताकि मजलिस में अपना बयान मुकम्मल करूं। एक लाशा जिस पे हुसैन बहुत रोए, वो कासिम का लाशा। दूसरे लाशे का नाम सुनेंगे, वो लाशा अब्बास का। लाशा मुड़ मुड़ कर देखते रहे हुसैन, अपने भाई को नहर के किनारे छोड़कर आ गए। तीसरे लाशे का नाम सुनेंगे, अल्लाह आपकी जवानियों को सालिम रखे। मजलिस में बड़ी तादाद में जवान बैठे हैं, मेरी कौम के सारे जवान हजरत अली अकबर की जूतियों पे कुर्बान। तीसरा लाशा जिस पे हुसैन बहुत रोए हैं, वो अली अकबर का लाया। सीने से वर्षी का फल तो निकाल लिया, मगर हुसैन मौला ने तड़पता हुआ अली अकबर देखा। लाशा हुसैन ने उठाया, मगर कई मर्तबा जमीन पर रखा। लाशा लेकर चल रहे थे कि बराबर से एक बीबी की आवाज आई। अब जो मुड़कर देखा तो ज़ैनब खड़ी हैं। फरमाया, भाई ये लाशा ज़ैनब उठाएगी। अली अकबर का लाशा बहन और भाइयों ने उठाया, भाई बहन ने उठाया। चौथे लाशे का नाम सुनेंगे, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, मगर जो रोने आए हैं अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जिस पे हुसैन बहुत रोए, वो लाशा छोटा बहुत था, मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। अज़ादारों, मजलिस में ख़वातीन भी आई हुई हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी आई हुई हैं। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे के गले पे तीर लगना कैसे बर्दाश्त किया, बस ये कहकर रह गए, हव्विन अलैया बिअन्नहु बिअनिल्लाह। हुसैन पर यह अम्र आसान हो रहा है इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। अबा का दामन डाल दिया लाशे पर, लेके चले हैं खैमागाह की करीब। जैसे ही खैमे के करीब आए तो खैमे से पर्दा हटता हुआ देखा। क्या देखा? सकीना खड़ी है। बीबी सकीना ने देखा कि भाई जो कुछ देर पहले तक तड़प रहा था, अब बहुत सुकून से बाबा की गोद में सो रहा है, और ऐसे सोया है कि बाबा ने अबा भी उस पर डाल दिया है। तो दूर से ही आवाज देकर कहने लगी, बाबा मैं भी प्यासी हूं, मुझे भी पानी पिला लाइए। हुसैन क्या बताएं कि कैसा पानी पिलाया है। अजर कमल अल्लाह। अज़ादारों,
पिछले साल एक जवान मेरे पास आया, कहने लगा 8 मुहर्रम या 7 मुहर्रम थी, मुझसे कहने लगा मौलाना मैं मछली खरीद कर लाया हूँ और मछली खाना चाह रहा था, मेरी दादी ने रोक दिया। कहने लगी मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने उनसे कहा मैं तो मौलाना से पूछूंगा जाके, हलाल है तो हलाल है, चाहे मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल हो, मैं तो मछली खाऊंगा। मगर ये तय हुआ है कि मैं आपसे पूछूंगा कर कि मुझे मछली खानी चाहिए मुहर्रम में या नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, मुझे इस मसले का जवाब नहीं आता, तुम अपनी दादी की बात मान लो। तुम अपनी दादी की बात मान लो, इसलिए कि हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया। अमा तरौना कैफा यतलज़्ज़ा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता है, मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह बंद करता है। अजरुकमल अल्लाह, अजरुकमल अल्लाह। सकीना बीबी ने फरमाया बाबा मैं भी प्यासी हूं, मुझे पानी पिला लाइए। बीबी की आवाज जब बुलंद हुई ना तो खेमे में जनाबे रबाब ने समझा कि हुसैन आ गए। अब मजलिस में बीबी आई हुई है, मैं उनसे सवाल करता हूं कितनी जल्दी आई होंगी जनाबे रबाब? दर खेमा पर दौड़ती भी आई कि हुसैन आ गए, मेरे बच्चे को पानी पिलाने ले गए थे। सामने हुसैन मौला को आते हुए देख रही हैं, बीबी आगे बढ़ रही हैं। सुनेंगे हुसैन पीछे हटने लगे, उल्टे पैर पीछे हटने लगे। हुसैन पीछे हटते हटते कहने लगे बताओ रबाब मैं कौन हूं? अपनी इस वजह से पूछ रहे हैं मैं कौन हूं? जनाब रबाब की आवाज आई आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। हुसैन ने अबा का दामन हटा दिया। मां ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए, बोसा देकर कहा मेरे लाल अरब तो ऊंटनी के बच्चे को नहर नहीं करता, अरब तो ऊंटनी के बच्चे को नहर नहीं करता, क्या तुझ जैसों को नहर किया जाता है? बहुत गिरिया हो गया, हर आंख में आंसू आ गए। जिन्हें मजलिस में रोना ना आ रहा हो ना वो मौला से आंसू मांगा करे, मौला मेरी तो हाजत ये है कि मुझे एक कतरा अश्क का दे दे, ये मुझे कब्र में बड़ा काम आएगा, ये मुझे दुनिया में बड़ा काम आएगा, ये मुझे इस दुनिया में उस आखिरत में बड़ा काम आएगा। मुझे नहीं पता शाम गरीबा में पानी कहां से आया, मेरी तहकीक मुकम्मल नहीं है, मगर सब ने लिखा है कि शाम गरीबा में पानी भी आया, खाना भी आया। अब मैं एक रिवायत सुनाने जा रहा हूँ। आपके घरों में दूध पीते बच्चे होंगे, बहुत सारी माएँ दूध पिलाते बच्चों की होंगी। मैं ज़रा एहसासात और जज्बात की तरफ तवज्जो चाहता हूँ। मिंबर की ज़बान है, मैं इशारे में बात करूँगा, सराहत नहीं कर पाऊँगा। बीबी का अदब माने है। खाना आया, पानी आया, कौन लाया मुझे नहीं पता, मगर जब सारी बीबियों ने पानी पी लिया तो जनाबे ज़ैनब ने आकर इमाम सज्जाद से कहा ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब पानी नहीं पी रही। हाँ भाभी रबाब पानी नहीं पी रही हैं, भाभी रबाब खाना नहीं खा रही हैं। इमाम सज्जाद जैसे बच्चे माओं के साथ बैठते हैं ना, कि ऐसे अपनी माँ के बराबर में आके बैठे और कहा अम्मा पानी पी लीजिए, अम्मा खाना खा लीजिए। हुक्म इमाम था, हुक्म इमाम था। जनाब रबाब ने पानी भी पिया, खाना भी खाया। बस जो रिवायत सुनाने जा रहा हूँ वो इशारे में बात करूँगा, अल्लाह कर मेरी बात मुंतकिल हो जाए। जनाब रबाब ने शाम गरीबा में पानी पिया, खाना खाया। आधी रात गुजरी तो जले हुए खेमों के दरमियान जाने लगी, कभी अंधेरे बयान में जाने लगी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे निकल जाती है, कभी दूर चली जाती हैं। जनाब ज़ैनब को महसूस हुआ कि भाभी मुस्तरब है, करीब आके खड़ी हुई, कहने लगी भाभी आप परेशान लगती है। कि मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया। ए अली असगर आओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। मरहूम मग़फ़ूर के दर्जात की बुलंदी के लिए सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि। मेरे भाई जनाब फरहान आ गए। फरहान अली वारिस नोहा पढ़ेंगे, या हुसैन या हुसैन।